ایک بڑے اور سرسبز جنگل میں ایک ظالم شیر رہتا تھا اور بدقسمتی سے وہ اس جنگل کا بادشاہ بھی تھا۔ جنگل کے تمام جانور اس کے ظلم کے ستائے ہوئے تھے اور بہت پریشان تھے۔ شیر کے سامنے جب بھی کوئی جانور آ جاتا اور اگر اس کا کسی وجہ سے موڈ خراب ہوتا تو وہ اس جانور کو بغیر کسی وجہ کے مار دیتا۔ لیکن اس شیر میں ایک ہی خوبی تھی کہ وہ کبھی کسی بچے کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا اور نہ ہی کسی چھوٹے بچے کی ماں کو شکار بناتا تھا۔ اس کے علاوہ اس میں اور کوئی خوبی نہیں تھی۔ ایک دن وہ جنگل میں ایسے ہی ٹہل رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک جگہ بہت جانور جمع ہیں۔ جیسے ہی جانوروں نے شیر کو دیکھا وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے، لیکن ایک مادہ ہرن جس کا بچہ ابھی بہت چھوٹا تھا وہ اتنی تیزی سے نہیں بھاگ سکی۔ اس وجہ سے مادہ ہرن بھی اپنے بچے کو چھوڑ کر نہ بھاگی۔ وہ دونوں بہت ڈرے ہوئے تھے۔ شیر ان کے پاس آیا تو مادہ ہرن نے کہا، حضور آپ مجھے کھا لیجئے، لیکن مہربانی کر کے میرے بچے کو کچھ نہ کہیے۔ دوسرے جانور جو جھاڑیوں میں چھپے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے تھے حیران تھے۔ ہرن کا بچہ جو خوف کے مارے کانپ رہا تھا کو دیکھ کر شیر نے کہا، بچے ڈرو مت، میں چھوٹے بچوں اور ان کی ماؤں کا شکار نہیں کرتا۔ یہ سن کر ہرن اور اس کا بچہ حیران ہو گئے، پھر سے سکون کی سانس لی۔ مادہ ہرن نے شیر کا شکریہ ادا کیا۔ جب شیر وہاں سے چلا گیا تو جھاڑیوں میں چھپے دوسرے جانور وہاں آئے اور ہرن سے پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ ہرن نے بتایا کہ شیر نے کہا کہ وہ بچوں اور ان کی ماں کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ لومڑی بولی، او اسی لیے میں نے دیکھا کہ شیر نے ایک ہرن اور اس کے بچے کو دیکھا تو تھا لیکن ان کا شکار نہیں کیا۔ خرگوش نے کہا، میں نے بھی کئی بار دیکھا ہے کہ وہ بچوں کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ ہرن نے کہا، چلو شکر ہے ہمارے بادشاہ میں کوئی تو خوبی ہے۔ ایک دن شیر بیمار پڑ گیا۔ وہ تنہا تھا کیونکہ اس کی کسی جانور سے دوستی نہیں تھی۔ اس کے سخت رویے کی وجہ سے تمام جانور اس سے ڈرتے تھے اور کوئی بھی اس کے پاس نہیں جاتا تھا۔ جنگل کے تمام جانور فکر مند تھے کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اگر شیر جلد ٹھیک نہ ہوا تو کوئی اور شیر آ کر جنگل پر قبضہ کرے گا اور نہ جانے وہ کیسا ہوگا، کیونکہ پہلا شیر کم از کم بچوں اور ان کی ماؤں پر حملہ نہیں کرتا تھا۔ جانوروں نے فیصلہ کیا کہ مادہ ہرن جس کا بچہ ابھی بہت چھوٹا تھا اسے شیر کی دیکھ بھال کے لیے بھیج دیا جائے، باقی تمام جانور بھی اس کی مدد کریں۔ شیر نے ہرن سے پوچھا، تم کہاں جاتی ہو اور اتنی جلدی میرے لیے دوا لے کر آ جاتی ہو؟ ہرن نے کہا، جنگل کے تمام جانور میری مدد کر رہے ہیں تاکہ آپ جلد ٹھیک ہو جائیں۔ شیر نے پوچھا، وہ میرے سامنے کیوں نہیں آتے؟ ہرن نے کہا، حضور وہ آپ سے ڈرتے ہیں لیکن آپ کے لیے فکر مند بھی ہیں، اس لیے انہوں نے مجھے یہاں بھیجا ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں۔ شیر یہ سن کر بہت شرمندہ ہوا اور اسے احساس ہوا کہ اس کا رویہ جانوروں کے ساتھ کتنا غلط تھا، لیکن اس کے باوجود وہ جانور اس کی کتنی مدد کرتے ہیں۔ اس نے ہرن سے کہا، تم جاؤ اور تمام جانوروں کو بلا لاؤ، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ جب تمام جانور ڈرتے ڈرتے شیر کے پاس آئے تو شیر نے کہا، ڈرو مت، میں آج سے تمہیں بغیر کسی وجہ کے تنگ نہیں کروں گا، میں آج سے تم سب سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ سن کر تمام جانور میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سب نے مل کر شیر کی خوب خدمت کی اور جلد صحت یاب ہو گیا۔ اس کے بعد تمام جانور شیر کے سربراہی میں خوشی خوشی رہنے لگے۔ شیر نے کبھی کسی کو تنگ نہیں کیا بلکہ آنے والے خطرات سے ڈٹ کر مقابلہ کرنا اور جانوروں کی حفاظت کرتا۔ جنگل کے تمام جانور بے فکری سے آزاد گھومنے لگے۔ پیارے دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔